آج کراچی ایک دفعہ پھر جو ہے وہ خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. یہ پشاور 2 لگتا ہے. جیسے پشاور میں دہشت گردوں نے پولیس لائن کو اٹیک کیا تھا, یہاں پہ بھی پولیس انسٹالیشن پہ حملہ کیا گیا ہے. ایڈیشنل DIG کے دفتر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد آتے کہاں سے, اور یہ جو دہشت گردی کا دھندہ ہے پاکستان جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کئی مہمات کر چکا ہے, ضرب عضب کر چکا ہے, اس کے علاوہ اور کئی آپریشن کیے جا چکے ہیں. پاکستان اس دہشت گردی سے نجات کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ اور ابھی آپ نے جو پیٹرن دیکھا ہے, سب سے پہلے انہوں نے جو ہمارے لا انفورسمنٹ ادارے ہیں ان کو اٹیک کرنا شروع کیا ہے. اس کے بعد وہ اگر ان کو نہ روکا گیا اور دہشت گرد اسی طرح دندناتے رہے تو وہ ہماری پبلک انسٹالیشن پہ بھی آ سکتے ہیں. وہ ہمارے جو شاپنگ مال ہیں, ہماری سڑکیں ہیں, ہمارے جو ریلوے اسٹیشنز ہیں, ہمارے ایئرپورٹس ہیں, وہ بھی اگر وہ ایک DIG آفس کی سیکیورٹی بریچ کر سکتے ہیں یا پولیس لائن کی سیکیورٹی بریچ کر سکتے ہیں تو ان سے کیا بعید ہے کہ وہ کل کلاں کتنا بڑا حادثہ کر دیں. اصل سوال یہ ہے کہ ان کو روکا کیسے جائے. ان دہشت گردوں کو ہمیں اپنی عمارتوں کو کارڈن آف کرنے کی بجائے اور ہمیں اپنے لوگوں کو زیادہ سیکیورٹی میئر سے زیادہ یہ چیز کی ضرورت ہے کہ دہشت گردوں کی پیش قدمی روکی جائے. ان دہشت گردوں کی پیش قدمی روکی جائے جنہوں نے ود دی پیسج آف ٹائم 1000 دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ یہاں کے عوام کے بھی دشمن ہیں, اس دھرتی کے بھی دشمن ہیں, ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے, ان کو کہیں سے بھی پیسہ ملتا ہے تو وہ یہ واردات کرتے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ بہت پراسرار عوامل ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ, یہ 96-7 کی بات ہے, حمید گل صاحب ہمارے ایک میڈیا آؤٹ فٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا, اور بہت وہ تعریف کرتے تھے جہادی لوگوں کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آسماں جہانگیر ایسے بڑھ کے باتیں کرتی ہے, اگر اس کے پیچھے ہم چند مدرسوں کے جہادی لگا دیں تو جناب یہ پاکستان بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گی اور پھر اس کو کہیں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو مجھے یاد ہے کہ اس کے کچھ سالوں کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ دہشت گردوں نے ہمارے GHQ پہ اٹیک کر دیا اور GHQ کے اندر گھس کے انہوں نے ایک خوفناک واردات کی, تو اس کے بعد ایک یہاں پہ سیمینار ہو رہا تھا ایک مقامی ہوٹل میں, تو حمید گل صاحب اور دوسرے مذہبی علماء وہاں تشریف لائے. تو میں نے حمید گل صاحب سے یہ عاجزانہ سوال کیا تھا اس وقت کہ جناب وہ جو کچھ آپ نے جو مدرسوں کے جو ہمارے جہادی ہیں وہ جو آسماں جہانگیر کے پیچھے لگانے تھے وہ GHQ کیسے چلے گئے, وہ کیسے مس گائیڈ ہو گئے. ابھی بھی اس وقت جب ہم نے دیکھا پشاور کا حادثہ ہوا تو ایک ویلاگر ہیں جو ایکس میجر ہیں, وہ لندن میں بیٹھ کے ویلاگ کرتے ہیں, انہوں نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا میں ایک آپریشن میں موجود تھا اور مجھ پر اٹیک کیا گیا, اور جب ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا تو ایک خفیہ ادارے نے آ کے چھڑوا دیا کہ وہ تو ہمارے آدمی تھے. تو یہ جو میس ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کا, اور اس کی وجہ سے یہ جو بینیفیشری دہشت گرد جو ہیں وہ کراچی بھی پہنچ جاتے ہیں, وہ پشاور بھی پہنچ جاتے ہیں, وہ جہاں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں, اور پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی دشمن ملک کی طرف سے ان کو فنڈنگ ہوئی, دشمن ملک کے وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, دشمن جو ہوتا ہے وہ آپ پہ اٹیک ہی کرنا چاہے گا نا, دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا, یہاں پہ ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کرنا چاہے گا, یہاں پہ دہشت, اور تاکہ ایک ایسا میسج آئے کہ پاکستان ایک پیسفل جگہ نہیں ہے. بھائی آپ نے کیا کرنا, آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان دہشت گردوں کے جو نیٹ ورکس ہیں جن کا آپ کو معلوم ہے, جن کا آپ کو نہیں معلوم, ان کو آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے, ان کو آپ نے روکنا ہے. جب تک ہم انٹیلیجنس میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو فزیکلی آپ کسی کون سی جگہ پہ جا کے لوگوں کو کھڑا کریں گے, وہ کہیں پہ بھی چکمہ دے کر کسی بھی حساس تنصیبات کے اندر آ سکتے ہیں. بہت بڑی ذمہ داری اس وقت ہمارے ان اداروں کے اوپر ہے جو انٹیلیجنس جن کے ذمے ہے, خواہ وہ سویلین انٹیلیجنس ہے, خواہ وہ پولیس کی انٹیلیجنس ہے, خواہ وہ IB ہے, خواہ وہ ISI ہے, خواہ وہ جو جتنے دوسرے ادارے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ہے, باقی جو ادارے ہیں, جو پولیس کی اسپیشل برانچ ہے, ان سب کو مل کے وہ جو نیکٹا کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کمبائنڈ
ایک دماغ جو ہے وہاں پہ ایک بیٹھے گا اور جو سارے مختلف انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے جو ان پٹ آئے گا اس کے اوپر ایک مربوط پالیسی بنائی جائے گی اور اس پالیسی کے ذریعے ہم اس ٹیررزم کو روک سکتے ہیں۔ بھائی وہ کہاں ہے وہ سارا؟ اتنے سال گزر گئے، ابھی بھی اس وقت بھی وزیر داخلہ صاحب بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ جائیں گوادر جائیں اور ان ساری تنصیبات پہ جائیں جہاں پہ چائنیز کام کر رہے ہیں تاکہ ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے۔ چائنیز کی سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے، چائنا پاکستان ریلیشنز بھی لوگوں کو کھٹک رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے لوگوں کی، اپنے سیکیورٹی اداروں کو، لوگوں کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اور یہاں پہ افراتفری کو جو ہے اس کے خاتمے کے لیے اور یہاں پہ دہشت کا جو ایک ایلیمنٹ اور جو ماحول ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نہ کسی ایک حکومت کا کام ہے، نہ کسی ایک ادارے کا کام ہے، ساری قوم کا کام ہے۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں یہ دہشت گرد آتے کہاں سے ہے؟ یہ انہی گلیوں سے نکلتے ہیں، ہمارے ہی گھروں کے درمیان میں یہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کی جو پراسرار موومنٹ ہوتی ہے ان کو جانتے بوجھتے اگنور کر دیتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ گلی میں اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی پراسرار ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ایک سیولین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پولیس کو جب انفارمیشن ملتی ہے تو ان کو پورے نظام کو اپنے کو چوکس کر دینا چاہیے۔ اگر سیکیورٹی اداروں کی، انٹیلیجنس اداروں کو پتہ چلتا ہے تو ان کو یہ کہہ دینا کہ جی فلاں صوبے میں ہو سکتی ہے، فلاں میں نہیں ہو سکتی، ان کو اسی وقت ایک سدباب کر دینا چاہیے۔ یہ بات درست ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے اور اس کو ہم مانتے بھی ہیں کہ بہت سارے واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہمارے انٹیلیجنس ادارے پری ایمپٹ کر کے اس کو روک دیتے ہیں، اس کا کریڈٹ بھی ان کو جانا چاہیے۔ لیکن یہ جو واقعات ہو جاتے ہیں یہ ایک ہماری یادداشت پہ ایک بہت منفی اثر چھوڑتے ہیں، قومی یادداشت پہ بھی بہت منفی اثر چھوڑتے ہیں، اور ہم نے بڑی مشکل سے اس دہشت گردی سے جان چھڑائی تھی۔ اور وہ لوگ سیاسی طور پہ جو ان دہشت گردوں کو خوش کرتے ہیں یا ان دہشت گردوں کے ساتھ انگیج کرنے کی بات کرتے ہیں یا ان کے ساتھ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں ان کو آج تک کچھ نہیں مل سکا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، ایک دفعہ وزیر اعظم صاحب نے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ دہشت گرد جو ہے ہم پنجاب والوں نے تو ان کا نہیں بگاڑا، یہاں پہ آ کے کیوں بم دھماکے کرتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کے پی میں کر رہے ہیں، سندھ میں کر رہے ہیں تو کریں لیکن پنجاب کو رہنے دیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کہ جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جناب ان کے ساتھ گفتگو کی، ان کو یہ مراد دی، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس طرح سے یہ دہشت گرد جو ہیں یہ ہمارے جو وزراء ہیں ان کو پرچیاں بھیج رہے ہیں، اس کی یہ جو کہا جاتا ہے کہ تاوان دیں اور ورنہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے اس کو انڈیویجولی سیاسی مت لیں، یہ ایک قوم کے خلاف تھریٹ ہے اور سب لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور امپیچمنٹ کوئی بھی کرے، کوئی ادارہ کرے، کوئی شخصیت کرے، کوئی سیاستدان کرے، اس کو عوام کو آگے بڑھ کے روکنا چاہیے۔ عوام کی سیکیورٹی، عام لوگوں کی سیکیورٹی، اداروں کی سیکیورٹی، ملک کی سیکیورٹی، وہ جب تک ہم اس کو نارملائز نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ معیشت میں، نہ سیاست میں، نہ جمہوریت میں، نہ سوسائٹی کی جو پراسپیرٹی ہے، جو خوشحالی ہے وہ یہاں آ سکتی ہے۔ باہر سے کیسے ایک سرمایہ دار آئے گا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ باقی دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچے گی؟ کون یہاں پہ ٹریول کرے گا؟ آپ پہلے آئسولیشن میں ہیں، آپ مزید آئسولیشن میں چلے جائیں گے۔ تو یہ وقت ہے، اس پہ فوری ایکشن کرنا چاہیے، سب کو مل کے کرنا چاہیے، اپنی سیاست نہیں کھیلنی چاہیے۔ دہشت گرد اس ملک کے دشمن ہیں۔